بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین سامعین، جب ہمارے اہل سنت والجماعت کے بزرگ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا دلبر سائیں دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی خطاب کے دوران فرمایا کہ ابن تیمیہ وہابیوں، دیوبندیوں اور اہل حدیثیوں کی نانی ہے، اس جملے پر ایک دیوبندی جاہل ان پڑھ قسم کا ملا وہ آپے سے باہر ہو گیا اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگا اور پیر دلبر سنگھ کے خلاف بکواس کرنے لگا۔ تو اب میں اس ملے کو آئینہ دکھاتے ہوئے کہتا ہوں کہ ملا، اگر تو نے ہمارے پیر دلبر سنگھ پر نانی کہنے کی وجہ سے اتنا غصہ کیا اور اتنا کچھ بولا، طرح طرح کی فتوائیں دی، تو اب میں تجھ سے پوچھتا ہوں، جو بھی تمہارا ملا یا کوئی اور ابن تیمیہ پر تنقید کرے تو اس پر تو کیا فتویٰ لگائے گا، اس کے لیے تو کیا کہے گا؟ میں تجھے چند حوالات پیش کرتا ہوں جس میں دیکھ کہ اس کو کیا کیا تک کہا گیا ہے۔ تو تجھے نانی بولنے پر کیوں غصہ آیا؟ اب تجھے ان عبارتوں پر تو اور زیادہ غصہ آنا چاہیے۔ یہ انوار الباری شرح صحیح بخاری، اس کا جلد نمبر 13 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 326 ہے۔ وہاں پر علامہ ذہبی کے حوالے سے تمہارے ملا انور شاہ کشمیری کیا لکھتے ہیں کہ علامہ ذہبی نے جو ہے ابن تیمیہ کو کیا کیا کہا ہے، وہ سن اور دیکھ اور پڑھ، اور علامہ ذہبی پر تو کیا فتویٰ لگائے گا وہ مجھے انتظار رہے گا۔ اس صفحے نمبر 326 پر علامہ ذہبی نے لکھا ہے، علامہ ذہبی کے حوالے سے انور شاہ کشمیری لکھا ہے کہ ان کو کٹ حجت، چرب زبان، اپنے نفس کی تعریف کرنے والا، نیک لوگوں سے لڑنے والا، اپنے کو بڑا سمجھ کر دوسروں کی توہین کرنے والا، اپنے نفس کو دوست بنا کر پاک باطل لوگوں کی دشمنی مول لینے والا، صحیحین کی احادیث کی تضعیف کرنے والا قرار دیا۔ میں اب اس جاہل سے پوچھ رہا ہوں کہ علامہ ذہبی نے ابن تیمیہ کو کٹ حجت، چرب زبان اور اپنے نفس کی تعریف کرنے والا، نیک لوگوں سے لڑنے والا، یہ علامہ ذہبی فرما رہے کہ یہ نیک لوگوں سے اس کی لڑائی ہوتی تھی اور اپنے کو بڑا سمجھ کر دوسروں کی توہین کرنے والا، دوسروں کی توہین کرتا تھا اور اپنے نفس کو دوست بناتا تھا اور پاک باطل لوگوں سے دشمنی مول لیتا تھا اور صحیحین کی احادیث کی تضعیف کرتا تھا۔ اب میں اس ملا جاہل سے پوچھوں گا کہ نانی پر تجھے غصہ آ گیا تو اب علامہ ذہبی پر تجھے کتنا غصہ آئے گا کہ انہوں نے تو پتہ نہیں کیا سے کیا تمہارے ابا کو بول دیا، تو اب تو غصے سے اپنے سے باہر ہو جائے گا اور تو کیا سے کیا اس پر فتویٰ لگائے گا، یہ مجھے انتظار رہے گا۔ اور دوسری بات، یہ تو ٹھہرے علامہ ذہبی، آگے چلیے، تمہارے ابا ہے حسین مدنی، اس کے لیے مولوی انور شاہ کشمیری دیوبندی انوار الباری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 463 پر لکھتا ہے کہ تمہارے حسین مدنی وہ پتہ ہے کتنی بڑی تنقید کیا کرتے تھے ابن تیمیہ پر۔ میں طویل اس گفتگو کو نہیں کرنا چاہتا، بس ایک ہی بات حسین مدنی کی تمہارے منہ میں لگانا چاہتا ہوں، اس سے اندازہ کرو کہ یہ حسین مدنی تمہارا ابن تیمیہ کی کتنی تنقید کرتا تھا اس پر۔ یہ پڑھ، تو نے تو کوئی کتاب پڑھا ہی نہیں ہوگا۔ یہ صفحہ نمبر 463 پر یہ انور شاہ کشمیری لکھتا ہے کہ حسین مدنی کیا سمجھتے تھے اس کو۔ آپ نے بتلایا کہ میں نے مدینہ منورہ کے قیام میں اس کی تصانیف و رسائل دیکھے ہیں اور بعض ایسی کتابیں بھی دیکھی ہیں جو ہندوستان میں شاید ہی کسی کتب خانے میں موجود ہو۔
اور ان سب کے مطالعے سے میں اس نتیجے پر علی وجہ بصیرت پہنچا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کے طریقے سے کھلا ہوا عدول و انحراف ان کے اندر موجود ہے. یہ تمہارے حسین مدنی کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کے تمام کتب اور رسائل پڑھے ہیں اور میں علی وجہ البصیرہ اس مطالعے سے اس بات پر پہنچا ہوں کہ یہ جو ابن تیمیہ تھا اس کے اندر اہل سنت سے عدول اور انحراف موجود تھا، وہ اہل سنت سے پھرا ہوا تھا. جاہل، تجھے نانی کہنے پر اتنا غصہ آیا ہے تو اب یہ تیرا حسین مدنی تو یہ اس پر فتویٰ دے رہا ہے کہ اہل سنت سے بھی پھرا ہوا ہے. تو حسین مدنی نے تو اہل سنت سے نکال دیا اس کو. لکھنے والا تیرا انور شاہ کشمیری دیوبندی ہے اور یہ جو ہے کہنے والا تیرا حسین مدنی ہے. تو حسین مدنی نے تو تمہارے اس ابا جان کو اہل سنت سے خارج کر دیا، کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر اہل سنت سے عدول اور انحراف موجود ہے. تو اب نانی پر تجھے اتنا غصہ آیا ہے تو اس تیرے ابا جان نے تو ابن تیمیہ کو اہل سنت سے خارج کر دیا، تو اب اس پر تو کیا فتویٰ دے گا؟ آگے چل. تیرے ہی ملا انور شاہ کشمیری وہ کیا سمجھتے تھے ابن تیمیہ کو، اب تو انور شاہ کشمیری پر کیا فتویٰ دے گا، وہ اس کا بھی انتظار رہے گا. یہ انور شاہ کشمیری لکھتا ہے انوار الباری شرح صحیح بخاری، اس کا جلد نمبر 13 صفحہ نمبر ہے 460. یہاں پر یہ لکھ رہا ہے کہ اگر مسئلہ استواء علی العرش کو لے کر یہاں آنے کا ارادہ کریں گے تو اس درسگاہ میں ان کو گھسنے نہیں دوں گا. یہ تمہارے انوار شاہ کشمیری کہہ رہے کہ اس کے عقیدے اتنے گندے تھے کہ اگر وہ استواء علی العرش کا عقیدہ لے کر اس عقیدے کے ساتھ جس طرح وہ استواء علی العرش کا عقیدہ رکھتا تھا یعنی ابن تیمیہ، وہ اس عقیدے کے ساتھ اگر یہاں آنے کا ارادہ کرے تو انور شاہ کشمیری کہہ رہا ہے میں اس کو اس عقیدے کے ساتھ مدرسے میں گھسنے بھی نہیں دوں گا. اب یہ دیکھ تمہارا انور شاہ کشمیری اس کو کتنا برا سمجھ رہا ہے کہ کہہ رہا ہے اس عقیدے کے ساتھ تو اس کو میں مدرسے میں گھسنے نہیں دوں گا. تو اب ہمارے بزرگ نے اس کو نانی کہا تو تجھے غصہ آ گیا، تو بھڑک اٹھا، تو نے بکواس شروع کر دی. تو اب تمہارے انور شاہ کشمیری تو اس کو اتنا بھی قابل نہیں سمجھ رہے کہ اس کو دارالعلوم دیوبند میں آنے دے یا اس کو اپنے مدرسے میں آنے دے. تو آپ اس کے لیے کیا تم اس کے لیے کیا فتویٰ دو گے؟ جاہل. ان تمام چیزوں سے پتہ چلا کہ حاضر سامعین ان وہابیوں دیوبندیوں کی اور کوئی ارادہ نہیں ہوتا، ان کا مقصد اور کوئی نہیں ہوتا، صرف ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ باتوں کو غلط سلط کر کے امت مسلمہ کو گمراہ کیا جائے اور امت مسلمہ کو اندھیرے میں رکھا جائے. اللہ کریم ان کی تمام گمراہیوں سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے.